موضوع بطور موضوع جو ہے وہ میں نے زیادہ مرتبہ اس پر تفصیلی گفتگو نہیں کی ہے. ہر شخص کے ساتھ موضوع تعلق رکھتا ہے، خاص طور پر آج کل جو لوگ سوشل میڈیا وزٹ زیادہ کرتے ہیں اور بہت ساری اوٹ پٹانگ چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ایتھیسٹ جو ہیں ان کے بھی کئی مرتبہ وہ چکموں میں آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، دین مذہب کے بارے میں مشکوک ہونے لگتے ہیں. دین اور مذہب کے حوالے سے یہ کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ اس بات کا سامنا ہے، خاص طور پر سائنس کے حوالے سے. تو میں سائنس کے حوالے سے مجھے زیادہ پتہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میں بات کرتا رہتا ہوں. جتنا میں نے سائنس کو پڑھا ہے اس کے مطابق میں یہاں بات بھی کرتا رہتا ہوں. بہرحال سائنس اور مذہب کا ٹکراؤ یہ میرا بڑا دلچسپی کا ایک موضوع ہے، کیونکہ اس حوالے سے لوگوں تک بہت باتیں پہنچنی چاہیے. اس دور میں یہ بہت بڑا ایک موضوع اور فتنہ بنتا چلا جا رہا ہے. اگر ہر طرف سے اس کا رد نہیں کیا جائے گا نا، بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ایمان کے حوالے سے پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. اگر والدین پر چھوڑ دیا جائے تو والدین، بہت سارے والدین کی مجبوریاں. ایک آدمی صبح سے آیا ہے 9-10 بجے گھر واپس گیا، اس نے کیا بچوں پر توجہ دی. دوسری بات ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. درمیان میں ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے، 40 سال کا، 30 سال کا، 50 سال کا، اولاد اور والدین کے درمیان ایک جنریشن گیپ ہوتا ہے. ان کا دور اور تھا اور آج کے نوجوانوں کا دور اور ہے. تو اس لیے وہ اپنے بچوں کو کیسے تربیت کر پائے اگر وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے، اگر والدین اپڈیٹڈ نہیں ہے نا، بالکل حالات کے مطابق وہ پوری جانکاری آگہی پختہ آگہی نہیں رکھتے ہیں، ایسے پھر ہوا میں باتیں چھوڑتے رہتے ہیں تو بچوں کی تربیت نہیں ہوتی ہے. بچے پھر ان سے ڈسکس بھی نہیں کرتے. بچوں کو جب یہ اندازہ ہو جائے کہ ہمارے ماں باپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے، وہ بچے پھر کیوں ڈسکس کریں گے؟ جب ڈسکس نہیں کریں گے. اور مولوی صاحب کے بارے میں مولوی صاحب کے بارے میں تو یہ ذہن بنا دیا گیا کہ انہوں کی پتہ ہے نہ، تو مولوی صاحب سے بھی ڈسکس نہیں کریں گے، والدین سے بھی ڈسکس نہیں کریں گے اور اپنے جیسوں سے ہی ڈسکس کریں گے. تو اس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے. تو عمر کا گیپ بھی ہو تو آپ اہل علم جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ رہیں، ورنہ پھنس جائیں گے، پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ عرض کر رہا ہوں، پرابلم کا شکار ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھسل رہے ہیں. تو یہ جو فیس بک ہے، سوشل میڈیا جو ہے، اس کے جتنے بھی آرگنز ہیں، تو یہاں پر لوگ پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا میں یہ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اپنے بچوں کی وہ خود تربیت اگر نہیں کر پاتے تو وہ پھر کچھ ایسے لوگوں کو لائک نہ چھوڑیں سوشل میڈیا پر، اپنے بچوں کو کروا چھوڑیں کہ جہاں سے باتیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. ایک ہی ٹائپ کے پیج لائک کر لیتے ہیں، وہیں سے جو اگر گندے پیجز لائک کرتے ہیں اسی طرح کا سارا مواد، موسٹلی سارا مواد وہی آتا رہتا ہے. فتنوں کا اگر کوئی پیج ہے اس کو لائک کر لیتے ہیں تو اسی ٹائپ کا مواد جو ہے وہ آپ کے پاس آتا رہتا ہے. تو اور دوسری بات کو سننے نہیں. پہلی بات ہے کہ کوئی بھی نئی بات کرنے والا جو ہے نا، نئی بات کا وہ 2-3 باتیں کہتا ہے. میں نے یہاں پر بارہا یہ بات عرض کی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک گل تھی اس کو پہلے نہیں سنی، اس کو پہلے کسی نے تو ہمیں گل نہیں دسی. جو آدمی، میں بالکل فارمولے کے طور پر آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو شخص ایسی بات کرے خود بھی گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. 1400 سال ہو گئے دین کے تسلسل کو، کیسے ہو؟ اور ہزاروں علماء فقہا اور بڑے بڑے جید علماء فقہا گزرے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دین کا وہ گوشہ بیان نہیں کیا جو یہ آج اٹھ کر پتہ نہیں کہاں سے آ کر تو یہ گوشے بیان کر رہا ہے دین کے. اصل میں یہ آپ کو اس چین جو ہے، تسلسل جو ہے، کنٹینیوٹی جو ہے، اس سے توڑ دینا چاہتا ہے، اس سے کاٹ دینا چاہتا ہے کہ آپ آ کر چوک میں کھڑے ہو جائیں. اور چوک میں جو کھڑا ہوتا ہے اس کو رستے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو جو پھر مطلب ہے جو اس کی انگلی پکڑتا ہے لے جاتا ہے. سب سے پہلے آپ کو اپنے دینی مراکز سے اور علمی مراکز سے کاٹ دینا چاہتے ہیں. جو شخص ایسی بات کرے وہ گمراہ ہے، بالکل گمراہ ہے. میں شواہد کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، ایگزامپلس کے ساتھ میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ شخص خود بھی گمراہ، دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے. ایسے لوگوں سے بچے. ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک تسلسل ہے، بارش کے قطروں کی طرح اور نور، یہ جو سورج کا نور ہے اس کے نور کی طرح، بالکل ایک درمیان میں انقطاع نہیں ہے، ڈسکنیکشن نہیں ہے، بالکل ایک تسلسل ہے. تو وہ جو تسلسل ہے نا وہ برقرار رہنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر
اور آج ہم تک ایک پورے کا پورا ایک تسلسل ہے، ایک چین ہے، اس کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ پرابلم ہے سر. میں نے آپ کو بہت بڑی بات کہہ دی، شاید آسان لفظوں میں کہی ہے تو آپ اس کو وہ ویٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں نے بہت بڑی تجربے کی روشنی میں بہت بڑی بات آپ کو بتائی ہے. جو شخص یہ کہتا ہے نا یہ گل تو کسی نے پہلے دسی، یہ میری تحقیق ہے. وہ بھائی کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں، اور میں اس وقت اس کو نہیں موضوع بنا سکتا، ورنہ ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی ذہانت متانت دی، اور وہ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے. اور یہاں تو مطلب ٹکے ٹکے کے لوگ جو وہ بڑھ بڑھ کر زبان درازی کرتے رہتے ہیں. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کیا ہے. اس کو ایسے ایسے افراد اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں کہ آپ سنیں تو دنگ رہ جائیں، سنیں تو دنگ رہ جائیں. میرے سامنے بیشتر مثالیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ ایسے کر کے سوچیں فلاں موضوع پر انہوں نے کوئی بات کی ہوگی، ہر موضوع پر کتاب لکھی ہے، ہر موضوع پر قرآن کی تفسیریں، اور اس طرح فقہ پر، حدیث پر، اور کتنی کتابیں لکھی. اور ایک ہی حدیث کی کتاب جو ہے وہ غالباً مجھے جیسا یاد پڑتا ہے شاید 45,000 حدیث پر مشتمل ہے. 911 سنہ ہجری میں ان کا انتقال بھی سال ہے. اور ویسے تو مقبول بارگاہ بھی تھا، یہ ان کے علمی میں نے پہلو پر بات کی ہے، ویسے مقبول بارگاہ تھا، اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول تھے. اور جب حدیث کا کام کرنے لگتے تھے نا تو سرکار کی طرف توجہ فرماتے تھے اور سرکار کو دیکھتے تھے. 60-70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ حضور کی بیداری کے اندر زیارت ہوئی ہے. جس حدیث پر سرکار مسکرا دیتے تھے آپ سمجھ لیتے تھے کہ یہ حدیث درجہ سے اعلیٰ درجہ سے پر پہنچی. میں نے کن کا نام لیا ہے؟ ہیرو بدلیں، اپنے ہیرو بدلیں، اپنا انتخاب بدلیں. کن کو پکڑا ہوا ہے؟ جن کو کلمہ پڑھنا نہیں ٹھیک آتا ان کو آپ نے اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے. جن کو بسم اللہ تک نہیں پڑھنی آتی. میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور افراد کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہا ہوں، ہوا میں نہیں چھوڑ رہا ہوں. آپ میں سے بھی کئی واقفان ہاتھ جو ہیں ان باتوں کو جانتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ نہیں پڑھنا آتا ہے، اور وہ بس ہماری قسمت ہے یا ہمارے کرتوت ہے کہ وہ اصل میں قیادت کے لیے آگے بڑھ کر سامنے ہوتے ہیں اور آپ ان کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو بھائی اپنے ہیرو بدل لیں. میں بہت باتیں یہاں سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، میری پوری زندگی گزری ہے. ہیرو بدلیں، اپنے آئیڈیلز بدلیں، جن کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہیں ان کو بدلیں. اللہ نے اتنے ایسے ایسے لوگ دیے ہیں آپ کو، آپ ان سے توجہ ہٹا کر کن لوگوں کو پکڑتے ہیں، کن لوگوں کو فالو کرتے ہیں. بس یہ ہے پرابلم. دوستیوں کا دائرہ جو ہے اس کا انتخاب میں احتیاط کریں، اس میں بہت زیادہ احتیاط کریں. اگر میل جول کے لیے افراد کے انتخاب میں احتیاط نہ کی جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن نے تو سورہ فرقان میں کہا ہے کہ کئی لوگ روز قیامت پچھتائیں گے اور کہیں گے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ہر پچھتاوا غلطی کو زائل نہیں کر دیتا، پچھتاوا بن کر رہ جاتا ہے. تلافی کرنے کا موقع نہیں ہے. تلافی کرنے کا موقع دنیا ہی میں ہے. آخرت میں ازالہ کرنے، تلافی کرنے، کمپنسیٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. وہاں نہ پچھتانا پڑے. تو میں نے تو آپ کو پکے حافظ والا یہاں تصدیق بھی کر سکتے ہیں کہ فلاں خلیل یاد کیا آپ نے لفظ سورہ فرقان کے کہ کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو دوست بدلے. جو دوست آپ کو لاپرواہ کر رہا ہے، دین سے لاپرواہ کر رہا ہے، نماز روزے اللہ رسول سے لاپرواہ کر رہا ہے، بڑی سیدھا سا فارمولہ ہے. اس میں کون سی بڑی سائنس ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دوست بدلے. میل جول اپنی سوسائٹی بدلے. سوسائٹی سے مراد کہ اپنے تعلقات کا دائرہ جو ہے اس پر نظر ثانی کریں. بہت سے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. تو اس لیے ایک بات اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے یہ بات عرض کی کہ جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا کہ یہ بات پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہے، بچ جائیں اس سے. اس لیے کہ ایسی بڑے بڑے کام لوگوں نے کر دیے ہیں. میرے پیش نظر ایسی شخصیات بھی ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انتقال ہوا اس میں جتنی عمر پائی ہے، مثلا کتنی عمر پائی ہو
چلے اب میں حساب لگانے بیٹھ جاؤں گا تو سب کا وقت بھی برباد ہوگا اور تسلسل بھی ٹوٹے گا۔ ایسے لوگ ہیں کہ جس دن پیدا ہوئے اور جس دن انتقال ہوا اس درمیانی عرصے میں بہت بڑی عمر بھی پائی ہے، عام کے مطلب بہت زیادہ عمر نہیں پائی، 44 21 کتنے 65 سال مثلا 65 سال کی عمر میں اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اگر اس کے صفحات آپ کاؤنٹ کر لیں تو تقریباً 54 صفحات روزانہ بنتے ہیں، 54 صفحات روزانہ، نقل نہیں کرنے کے ایک جگہ سے دیکھ دیکھ کر لکھتے چلے گئے، کتابیں دیکھنی ہوتی ہیں، سوچنا ہوتا ہے۔ تو اگر ایوریج نکالیں اوسط نکالیں، جیسے کہ ایک دن 100 صفحات لکھ لیے ہیں اگلے دن نہیں لکھے ہیں، ایوریج کیا بنے 50، اس طرح پوری زندگی کی اگر ایوریج نکالیں تو تقریباً 54 صفحات روزانہ لکھے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگلے رنگ رہتا ہے، تو اس لیے بھائی اب خود بچیں، بچوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، اور یہ بہت ضروری بات ہے اصل، ورنہ آپ کے اگلے 40 سال اندھیرے میں ڈوب جائیں گے اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں، اس کے بعد پتہ نہیں کہ حالات بالکل پلٹا کھائیں گے یا نہیں اور کب جا کر کے بدلے گا۔ آج کی اگر بات دیکھی جائے، آج اگر ہم فرض کر توجہ نہ دے سکے تو 35-40 سال جو ہے نا، یہ تو آپ لازمی سمجھے کہ ٹھوکریں کھاتے پھریں گے اور اندھیرے میں ڈوب جائیں گے۔ تو اپنا اگلا سفر جو ہے اس کو روشن کرنا چاہتے ہیں، سمت اپنی درست کرنا چاہتے ہیں، یہ بات لازم ہے، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ ایسا چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، یہ ڈیفینیٹ بات ہے، باہر صورت ہوئی ہے تو ایسا ہی کرنا ہوگا تو بچنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو ٹکڑے قسم کے لوگ چٹر چٹر کرتے ہیں نا، اور میں چونکہ یہاں نام بھی لے دیا کرتا ہوں تو جو زیادہ ریگولر آنے والے ہیں ان کو پتہ میں کن کے بارے میں بات کر رہا ہوں، چونکہ افراد بدلتے رہتے ہیں اس لیے محض افراد کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، سوچ ایک نظریہ جو ہے نا اس کو آپ سمجھ لیں۔ میں نے آپ کو فارمولہ دیا بتایا ہے، اس پر توجہ رکھیں، اس پر توجہ رکھیں کہ جو لوگ اس ٹائپ کے ہیں اور جن کے پاس دین کی گہرائی نہیں ہے، مسلم شریف کا مقدمہ جو ہے نا، شرح مسلم کا مقدمہ، اس کے ابتدائی صفحہ اس میں یہ ہے کہ آپ جب کسی سے دین لے رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دین لے کس سے رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں وہ یار دین کی گال ہے، اللہ رسول کی گال ہے۔ بھائی بازار سے آپ کو 10 روپے کی چیز تو خالص ملتی نہیں ہے، بازار سے 10 روپے کی تو چیز خالص ملتی نہیں، توقع کیسے رکھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ خالص مل جائے گا؟ ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور ان کو ہدایت کی راہ عطا کریں گے۔ یہ وعدہ کن سے ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ان سے ہے وعدہ، ہر ایک سے وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کا یہ جو وعدہ ہے کہ ہم ضرور رستہ عطا فرمائیں گے، ہم ضرور ہدایت عطا کریں گے، یہ وعدہ کن سے ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، یہ پہلے حصہ ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کریں، جاہدوا معمولی کوشش کو نہیں کہتے، تھوڑا تھوڑا تیز دوڑے، اس کو صحیح کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح کہتے ہیں۔ یہ جوہد کیا ہے؟ جاہدوا، جہاد کا لفظ بھی اسی سے ہے، ایسی کوشش کریں جیسے پسینہ آ جاتا ہے، تو جو بہت زیادہ جدوجہد کریں گے ان کو ہم اپنا رستہ دکھا دیں گے۔ کن کو دکھا دیں گے؟ جو ہمارے رستے میں دین ایسا ہی سستا ہے اور دین ایسا ہی بے قدری والا ہے کہ آپ لاپرواہ ہوں اور پھر آدمی کو کوئی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق پھر بھی کسی پر کرم ہوتا ہے۔ قانون وہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قانون ضابطہ کیا ہے قدرت کا؟ کہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں ہم ان کو سیدھی راہ عطا کریں، اور فضل و کرم کے لیے اللہ کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، وہ جس کو چاہے وہ پتہ نہیں کیسوں کو نواز دیتا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن قانون ضابطہ اور قانون ضابطہ وہی ہے۔ تو کوشش کریں، محنت کریں، سارے کاموں کے لیے محنت کرتے ہیں، کاروبار کو اسی طرح نہیں کرنا شروع کر دیا تھا، کوئی ٹیکنیکل کام تو اسی طرح شروع نہیں کر دیا تھا، بچے کو مطلب پہلے کیسے آپ دکان پر بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پڑھایا، کچھ پھر ساتھ ساتھ کی ٹریننگ چل رہی ہے، سارے ذمہ داری کے کام اس کو سونپ نہیں دیتے،
ایک سٹیج آتی ہے جب آپ اس کے سپرد کرتے ہیں کوئی کام، اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، گریجویٹ ایک سلیبس ہے اور ٹریننگ ہے اور پریکٹیکلس ہے، وہ کرنے کے بعد کسی جگہ پر پہنچتے، سیٹ پر پھر جا کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے یہ دین کیسے بغیر سیکھے آ گیا، اس کے لیے بھی کوشش کی ضرورت ہے۔ اور آلموسٹ جتنی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے، کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ اس کو ویٹ دینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہت قیمتی چیز آپ کو اگر خریدنی ہو تو آپ لاپرواہی نہیں کریں گے، زیادہ احتیاط کریں گے، پتہ نہیں کتنی شاپس، کتنے پوائنٹس جو ہے وہ پھریں گے آپ، پھر جا کر کے آپ کوئی فیصلہ کریں گے۔ تو دین تو بھئی، دین کے لیے تو جتنی محنت، یہ ایک اور چیپٹر ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ وقت بالکل مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اس طرف کو نکل جاؤں کہ دین کے لیے محنت کتنی کی گئی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ مجھے بتا دیں عراق میں کیسے قبریں بن گئی ہیں صحابہ کی؟ وہ دور دراز کے فار ایسٹ اور فار ویسٹ کے اندر دور دراز کے جو علاقے ہیں، وہاں صحابہ کرام کی قبریں جو موجود ہیں، تو کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے۔ آپ ہسٹری پڑھیں صحابہ کی، اس پر غابہ تقریباً 7,000 صحابہ کے تذکرے پر مشتمل کتاب ہے، الاستیاب ہے، کتنی کتابیں ہیں، یا اردو کے اندر بھی تذکرے مل جاتے ہیں۔ تو آپ بڑے صحابہ کے حالات زندگی، حضور داتا صاحب یہاں کس لیے آئے ہیں؟ کوئی آپ دکان نہیں کھولی، کسی کی لکھی ہوئی کتاب آپ پڑھ لیں، آپ کے سامنے کی بات نہیں آئے گی کہ انہوں نے آئے اور یہاں پر نوکری شروع کر اور آئے اور انہوں نے، تو اکثر بزرگ ایسے کہ جن کی اولادیں بھی تھیں، صحابہ کرام کی اپنی اولادیں بھی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کس لیے ایسا ہوا؟ دریا راستے میں پڑھتے تھے، دریاؤں کو عبور کر لیا، کتنی کیا کوشش کی گئی ہے، اور یہاں دین کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے، نہ کوئی مطالعہ ہے، نہ کسی کی مجالست اور رفاقت ہے، نہ کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ جاننے کی کوشش کرنا ہے۔ تو دین کیسے آ گیا؟ اگر دین اہم ہے، اگر دین قیمتی ہے، اور یقیناً دین قیمتی ہے، اور یقیناً سب قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، پھر اتنی زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ لاپرواہ لوگوں کے لیے کوئی نتیجے والی جگہوں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو لاپرواہی چھوڑے، اسٹوڈنٹ ہو یا غیر اسٹوڈنٹ، دین پڑھے بغیر کیسے آ جائے گا؟ کتاب تو آپ کے گھر میں پہنچتی نہیں ہے، کتاب کو تو کوئی داخل نہیں ہونے دیتا ہے دروازے سے اندر۔ اور ویسے تو انگلینڈ، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، کہاں بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہے، پیسہ بھی ساتھ لگاتے ہیں۔ 25-30 لاکھ ایک سیمیسٹر کی فیس ہے، اگر آپ گریجویشن کی بات کریں یا پوسٹ گریجویشن کی بات کریں۔ اور یہ تو میں آسٹریلیا کی بات کروں، اور انگلینڈ، امریکہ میں اس سے بھی زیادہ فیسیں ہیں، ایک سیمیسٹر کی اتنی فیس ہے۔ یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ اتنے گھنٹے سے زیادہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو 3-4 سال تو اسی طرح چلنا ہے، ایسے ہینڈ ٹو ماؤتھ بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہے، وہاں بھیجنے کے لیے تیار ہے۔ اس بارے میں تو کوئی مطلب ہے کوشش نہیں ہے کہ یہ بچہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں آتا، اس کو نماز بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اب وہ بن جاتا ہے ایسا۔ یہاں کوئی معیار تو ہے نہیں کہ آگے کس نے آنا ہے، وہ پتہ نہیں لیڈر بن جاتا ہو کسی نہ کسی درجے کا لیڈر۔ تو یہاں کو پتہ نا ایٹ پٹ کے لیڈر، کونسلر سے لے کر اوپر کرچے چھپچھلو ہیں وہ ساتھ الگ ہیں، تو اوپر تک کسی درجے کا لیڈر بن جاتا ہے۔ ایک خاص تعداد کے اندر لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ کوئی دیکھتا ہی نہیں کہ یہ ہے خود یہ ہے کیا، کیونکہ ہمیں تو چاہیے تھانے کچہری کے کام، بس الٹے سیدھے وہ ہمارے کام آ جائے۔ دینداری میں ہمارا معاون ہے یا نہیں ہے، اس بات سے بالکل غفلت ہے۔ ان چیزوں کو معیار بنائیں۔ لوگ آپ کا دین پر بات کرنے پر تلے ہوئے ہیں، میری بات بھی پسند نہیں آتی نہ سنا کریں۔ جمعہ بہت جگہوں پر ہو جاتا ہے، جمعہ بہت جگہوں پر ہو جاتا ہے، بھائی جس کو لگتا ہے نا کہ یہ ہمارے لیے پرابلم پیدا کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ڈیویٹ کرتے ہیں یہ صحیح لائن سے، مجھے آگاہ کر دیں کہ بھی آپ کی یہ بات غلط لگی ہے تاکہ مجھے سوچنے کا موقع ملے۔ تو آپ جہاں چاہیں تو جمعہ پڑھ لیں، یہاں کوئی ووٹوں کو کی طرح لوگوں کی گنتی ہونی ہے۔ کتنے لوگ واہ بھائی واہ، لوگ تو باہر کھڑے ہوئے تھے اور نماز کے لیے باہر تھے، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟
اور چند صفحے تھی، اس سے بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہے. بات اچھی نہیں لگتی، اچھی جگہ تلاش کریں، مجھے بتا دیں کہ آپ کا یہ پرابلم ہے اور اس کا ہاں یہ پرابلم ہے جو ٹائم کا مسئلہ ہے. تو باہر اس کے علاوہ اگر کوئی پرابلم ہے تو بھائی مجھے بتائیں اور آپ اچھی جگہ تلاش کریں. اور اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو باتوں کا اثر لیا کریں، وقت گزاری کے لیے نہیں. میں کوئی ایسی مطلب شدید موسم میں بھی میں وقت گزارے کے لیے نہیں آتا کہ مجھے شاید کوئی چھوٹی موٹی خدمت مجھے میرے قریب بھی مل جائے. یہاں ایک چونکہ آپ شاید 18 سال ہو یہاں پر، تو ایک آدمی کا کچھ لوگوں کے ساتھ ایک ہارمونی سی بن جاتی ہے، ہم آہنگی سی بن جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کسی اور جگہ پر نہ پڑھا سکتا، آپ کو پتہ نہیں کیا لگتا ہے. وہاں آ جائے